اللہ تعالی شانہ تک پہنچنے کے راستے تو بہت ہیں، جتنے انسان اتنے راستے، جتنے انسان اتنے راستے، لیکن یہ کہ انسان ٹھان لے کہ مجھے اپنے قلب کی اصلاح کرنی ہے، یہ دل کے اندر جتنی گندگیاں ہیں ان گندگیوں کو نکالنا ہے اور ان گندگیوں کی جگہ پر اللہ کی محبت لانی ہے، اللہ کی محبت، یہ اللہ ہو اتر جاوے اندر، تو پھر ہوگا یہ، اس کی برکت سے ہوگا یہ کہ روحانی بیماریاں جتنی بھی ہیں ان میں سب سے بڑی بیماری یہ میں بھی نکل جائے گی۔ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، یعنی یہ میں ہوں نا، اس کو مٹا دے تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے۔ ایک تو ہے نا کسی چیز کا وجود ہے، اس طرح کی شیشی ہے اور اس طرح کی شیشی کھلی تھی تو وہ مہک ادھر ادھر پھیلی، اب آپ نے اس طرح کی شیشی کو تو کسی جگہ چھپا دیا تو دیکھو اس کا وجود تو مٹ گیا، لیکن اس کی بو ابھی موجود ہے، اور اس کی بو موجود ہے تو ابھی آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ بو تو ابھی وجود ہے اس کا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے، رنگ اور بو بھی نہ رہے، کوئی اثر بھی باقی نہ رہے کہ میں کچھ ہوں۔ میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میرا اصلاحی تعلق رہا، ایک دن مجھ سے بہت محبت سے فرمانے لگے کہ بیٹا اپنے آپ کو اتنا مٹاؤ کہ تمہیں احساس ہی نہ رہے کہ میں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے، یعنی میں نے مٹایا ہے، میں اب فنا ہو چکا ہوں۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا کوئی تقاضا، کوئی خواہش، مہمان جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں لوگ، تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میرے دل کا کوئی تقاضا نہیں ہے، میں اپنی انا کی فنا چاہتا ہوں، بس میری ایک ہی چاہت ہے کہ انا، میں۔ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، انا، شیطان نے بھی کہا تھا انا خیر منہ، یہ میں بہت خطرناک، میں نے یہ کیا، میں ایسا، میں ویسا، اور میں ایسا میں ویسا، تو وہ ایسا اور وہ ویسا، یعنی اپنے لیے تعریفی کلمات کہ میں اتنا بڑا، میں اور وہ حقیر، یہ میں نکل جاوے کہ میں بھی کچھ ہوں، میں کچھ ہوں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک حدیث کے ذیل میں طالب علموں نے اشکال پیدا کیا، تو تفصیل میں وہ واقعہ چھوڑتا ہوں، حضرت کا ارشاد بیان کر دو۔ حضرت نے فرمایا طالب علموں سے کہ تم مجھے بتاؤ کہ میری اور تمہاری حیثیت کیا ہے، کیا حیثیت ہے؟ تو کہا حضرت آپ ہم سب سے افضل ہیں، آپ ہم سب سے افضل ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا مگر میں ایسا نہیں سمجھتا، میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب مجھ سے افضل ہو، تم میں سے ہر ایک مجھ سے افضل ہے۔ ایک مرتبہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مسجد کے دروازے پر کوئی آ کر کے کہے کہ اس مسجد میں اس وقت سب سے چھوٹا آدمی ہے، وہ اٹھ کر کے باہر چلا جائے تو سب سے پہلے میں نکل جاؤں گا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اسی چیز نے تو مالک کو مالک بنا رکھا ہے، اور ہم جو کہتے ہیں لیکن نہیں میں تو حقیر ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں گنہگار ہوں، یہ ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اکابر کی بات سنتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، نہیں وہ کہتے تھے میں کچھ نہیں، تو کچھ نہیں کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوں، حقیقت میں کچھ نہیں ہوں۔ ان کی طبیعت ایسی ہو جائے کچھ ہو نا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، یعنی میں کچھ ہوں یہ تو میرے لیے ذلت و خاری کا سبب ہے، یہ تو ذلت کی بات ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آئے کہ میں کچھ ہوں، یہ ذلت کا سبب ہے۔ عزت کا سبب کیا ہے کہ دل میں یہ خیال ہو کہ میں کچھ نہیں ہوں، کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا اعزاز یہ ہے، یہ مٹانا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر دیوبند کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اکابر سب کچھ تھے مگر کچھ نہیں تھے، ہمارے اکابر سب کچھ تھے مگر کچھ نہیں تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ ہمارے اکابر کچھ نہیں تھے مگر سب کچھ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی نظروں میں وہ کچھ نہیں تھے مگر حقیقت میں سب کچھ تھے۔ تو یہ سچے لوگ ہیں،
تو تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. اور یہ کب پیدا ہوگا؟ ہو میں اتنا کمال پیدا کر، یعنی اللہ کے ذکر میں اتنا کمال پیدا کر. دل، میرے شیخ حضرت لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ اللہ کے ذکر کی کیفیت دل کی باقی تمام کیفیات کو مغلوب کر دے. تو جب اللہ کے ذکر کی کیفیت غالب آ جائے گی، اللہ کی عظمت غالب آئے گی، اللہ کی کبریائی غالب آ جائے گی، اللہ کی بڑائی غالب آئے گی، تو پھر انسان جو ہے جب وہ کہے گا کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ اپنا موازنہ اللہ سے کر رہا ہوتا ہے. وہ اسے اللہ کی بے نیازی کا علم ہوتا ہے، بے نیازی کا استحضار اسے ہوتا ہے، اس لیے کہ میں کچھ نہیں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. تو ہوں میں اتنا کمال پیدا کر، خو میں کمال پیدا کر، یعنی ذکر خوب ہمیں کرنا ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے. اور اس کا اثر ظاہر ہوگا، اس کا اثر کسی نہ کسی دن ظاہر ہوگا انشاءاللہ. تو شاعر نے کہا کہ تو کو اتنا مٹا کہ تو نہ رہے، تیری ہستی کا رنگ و بو نہ رہے. ہو میں اتنا کمال پیدا کر کہ ہو تو رہے تو نہ رہے. ہو اللہ تو رہے مگر انا نکل جائے، میں نکل جاؤں. اللہ تعالیٰ شان و مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.